الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک ویڈیو سیریز ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں ہم جائیداد تقسیم کرنے کے علم سے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کریں گے۔ اس علم کو علم وراثت، علم میراث اور علم فرائض کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس علم سے متعلقہ سب سے پہلے ہم اہمیت کو جانیں گے، اور اس کے بعد پھر جب ہم کچھ احادیث اور کچھ قرآنی آیات سے اس کی اہمیت کو جان لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس علم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس علم سے متعلقہ دو احادیث مبارکہ کو پر نظر ڈالیں گے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع عن أمتي۔ فرائض یعنی علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے۔ نصف علم یعنی یہ آدھا علم ہے، اور بے شک یہ علم بھلا دیا جائے گا اور میری امت سے سب سے پہلے یہی علم اٹھایا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن۔ یہ بہت ہی اہمیت کو واضح کر دینے والی حدیث ہے کہ اس علم کی اہمیت حضور نے فرمایا اس طرح ہے، فرائض یعنی علم میراث کو ایسے اہتمام کے ساتھ سیکھو جیسے تم قرآن کو سیکھتے ہو، کہ قرآن ہمیں سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کو تاکید کے ساتھ کہ سب سے پہلے بچہ 7 سال کی عمر کا ہی ہو جائے تو اس کو قرآن پاک سکھاؤ، اور قرآن پاک کی کچھ آیات کو حفظ کراؤ، بغیر دیکھے اس کو یاد کراؤ، صحیح طریقے سے پڑھنا سکھاؤ۔ اسی طریقے سے اسی سے تشبیہ دی گئی اور فرمایا گیا: تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن، کہ جیسے تم قرآن کو سیکھتے ہو، قرآن کو پڑھتے ہو، تم ایسے ہی اس علم یعنی علم میراث یعنی جائیداد تقسیم کرنے کے علم کو سیکھو۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جائیداد تقسیم کرنے کا اگر ایک بہت ہی آسان طریقہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ سب مل کر بیٹھ جائیں اور اپنا اپنا حصہ متعین کرنا اور سب راضی ہو جائیں، جبکہ اس میں یہ ایسا کرنا یہ بالکل ہی نامناسب، غیر مناسب اور شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے جو اصول مقرر کرے ہیں ان میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں کہ جن کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اگر ہم اس طرح سے کر لیں کہ کسی کو بھی کوئی حصہ دے دیا، کسی کو کچھ مال دے دیا، کسی کو مال وراثت میں کچھ دے دیا، بسا اوقات میت جو مرتا ہے، شخص جو فوت ہوتا ہے، اس شخص کے اوپر قرضے ہوتے ہیں لیکن وہ قرضوں کی ادائیگی نہیں ہوتی، جبکہ قرض جو ہے وہ ادا کرنا لازم ہے اگر مال بچا ہے تو، اور سب سے پہلے ادا کرنا ہے اس کو تو، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں یہاں اس علم میں جو ہمیں سیکھنی ہے کہ جو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو اگر جانیں تو ہم قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو لیکچرز کی ایک سیریز آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں آج ہم نے 2 حدیث مبارکہ میں سے اہمیت دیکھی، اور اس کے بعد ہم کچھ اور اہمیت سے متعلق احادیث اور قرآنی آیات کی طرف چلتے ہیں، ان سے اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ علم وراثت کی اہمیت اگر قرآن پاک کی روشنی میں دیکھی جائے تو ایک آیت مبارکہ ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ نساء یعنی جو 5ویں سپارے کے اندر سورت مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 29 ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے، ناحق مانے کہ بالکل باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب مال تقسیم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے ان سے ہٹ کر خود ساختہ کچھ رولز نکال لیے اور اس کے مطابق تقسیم کر لی، تو یہ باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اور اس کے اندر اور بھی بہت سی روایات جو اس کے اندر بہت سی تعویلات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔
اس کے بعد ایک آیت مبارکہ ملتی ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ماں باپ اور دیگر رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم وراثت کی اہمیت سے متعلقہ حکم ارشاد فرمایا کہ علم وراثت کی اہمیت اس سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ ایک اور اس کے بعد آیت مبارکہ ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی وعید بیان فرمائی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، کہ مال یتیموں کا تھا لیکن اس کو ناحق طریقے سے حاصل کر کے اس کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ جو کہ مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنا واضح کر کے، اس وعید کو اتنا واضح کر کے بیان کر دیا کہ اب اس میں وضاحت درکار نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنہ یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی وارث کا حق مارا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو جنت سے اس کے حصے سے محروم فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے کسی اپنے وارث کو میراث سے محروم کیا، اس کا مال ناحق طریقے سے غصب کر لیا، اس کو مال وہ نہیں دیا، جیسے کہ بہنوں کے ساتھ بہت سارا یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کا حصہ کھا لیتے ہیں، نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ بالکل ہی جو ہے وہ ایک غیر مناسب اور شریعت کے خلاف قدم اٹھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے معاملات سے دور فرمائے۔ ان احادیث مبارکہ اور ان قرآنی آیات سے جو کہ چند ایک ہیں، اور اس موضوع پر کئی احادیث مبارکہ ہیں جن کے لیے آپ بڑی کتب کی طرف، جو طویل کتب ہیں ان کی طرف بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر چند ایک احادیث اور چند ایک قرآنی آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس سے اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس علم کو سیکھنے پر وعیدات بھی ہیں، اور اس علم کے خلاف کرنے والوں کے خلاف، جیسے ہم نے ابھی یہ والی حدیث مبارکہ پڑھی کہ جس شخص نے اپنے کسی وارث کا حق مارا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے اس کے حصے سے محروم فرما دے گا۔ تو اس طرح کی احادیث مبارکہ سے ہم نے اس کی اہمیت کو بھی جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی طرف ہم سب کا دل مائل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔